ہمارے عزیز محترم حضرت مولانا کی رسالت صاحب نے صاحب اللہ فرمایا کہ یہاں تقریروں کا سلسلہ نہیں، اس لیے کہ آپ حضرات کو خطابت کے دماغ اور انتہائی اس میدان کے شخصوار مخلوق کا ایک بڑا حصہ آپ کی خطابت سے فیضیاب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیض کو اور زیادہ عام اور تام فرمائے۔ اصل مقصد جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، آپ حضرات کی رائے سے استفادہ، آپ کے مشوروں سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہم خدام نے آپ حضرات کو یہاں آنے کی زحمت دی ہے۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، ہم کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ بغیر کسی تصنع کے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرات کے مقام، آپ کے مرتبے اور آپ کی قربانی کے مطابق جذبات تشکر پیش کرنے کے لیے صحیح تعبیرات ہمارے پاس نہیں۔ بہرحال پھر بھی شکر ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہم کو حکم دیا گیا ہے، اس لیے جن الفاظ میں بھی کیا جائے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی تشریف آوری پر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات علماء کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس سے دشمنی ہوتی ہے، دشمن کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے دشمن کے پاس کوئی نعمت باقی ہے، بلکہ دشمن کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے مد مقابل کو کوئی نعمت ملنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر مل جائے تو پھر جس قدر جلد ہو سکے وہ چھن جانی چاہیے، زائل ہو جانی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ دشمنی کا ایک مسلمہ فطری اصول ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہمارا دشمن قرار دیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، روز اول سے وہ اس حسد کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ نعمت آدم اور اس کی اولاد کو کیوں دی؟ اسی لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک کو چیلنج کر دیا کہ آپ نے یہ نعمت ان کو دی، میرے دشمنوں کو، یہ نعمت ان کے پاس نہیں رہی۔ اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہے کہ میرے مقابلے میں جو نعمت آپ نے میرے دشمنوں کو، انسانوں کو دے دی ہے، میں ان لوگوں کے پاس یہ نعمت کسی حال میں رہنے نہیں دوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس لیے شیطان روز اول سے اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی مہلت کی وجہ سے قیامت کی صبح تک وہ اپنے ان مشن میں لگا رہے گا اور اپنا یہ کام کرتا رہے گا۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور آدم کی اولاد کو بھی سوجھ بوجھ، سمجھ اور صلاحیتیں دے کر دنیا میں اتارا کہ وہ شیطان کی اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اس کوشش کے سب سے بڑے قائد اور لیڈر ہیں، اور تمام نبیوں کے قائد سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر نبی نے شیطان کی ان سازشوں کا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے مقابلہ فرمایا۔
لیکن نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو چونکہ خاتم النبیین کی حیثیت سے تشریف لائے تو صرف اپنے زمانے میں کوشش کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ کوششوں کے اس تسلسل کو قیامت تک جاری رکھنے کا انتظام آپ فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کو صرف کوئی سرٹیفکیٹ اعجاز کا دینا مقصود نہیں۔ بہت سے لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ایک اعزاز اور ایک تمغہ دیا گیا کہ یہ میرے وارث ہیں، لیکن اتنی ہی بات نہیں ہے دوست۔ یہ صحیح ہے کہ یہ اعزاز بھی ہے، یہ تمغہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑا نشان فخر بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ میرے دوستو یہ ذمہ داری کا اعلان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء فرما کر جہاں آپ لوگوں کی عزت افزائی فرمائی ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنے کا کام کیا کہ تمہیں علم کے لیے اللہ نے منتخب اس لیے کیا ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے جو کوششیں انبیاء کرتے رہے ہیں اب وہ کوششیں آپ کو کرنی۔ تو اس لیے میرے دوستو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، ہم کو اپنا کام کرنا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جب جب دنیا کے اندر حق کی آواز بلند ہوئی باطل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی آواز بلند کی تو باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ساری تفصیلات آپ حضرات کو معلوم ہے۔ مجھے اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے خطرات میں اور آج کے خطرات میں بڑا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کا اعلان فرمایا تو باطل پوری قوت سے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن باطل کی ساری کوششیں وہ اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کا اپنا دفاعی نظام بڑا مستحکم تھا۔ دفاعی نظام سے میری مراد یہاں پر مسلمانوں کی اپنی ایمانی حالت، کہ اس وقت جتنے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کر لیا تھا، ان کے دلوں میں اسلام کے سلسلے میں کوئی تردد، کوئی شبہ، کوئی تذبذب، کسی طرح کی غلط فہمی کا کوئی گزر نہیں تھا، بلکہ جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ اتنی پختگی کے ساتھ قبول کیا تھا کہ دنیا کی ہر چیز کے بدلنے کو وہ تسلیم کر سکتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کے سلسلے میں رائے میں ذرا سا تغیر ہو جائے اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس کو میں نے یہ تعبیر کیا کہ اس وقت کا داخلی اور دفاعی نظام انتہائی مستحکم اور مضبوط تھا۔ دشمن کے خطرے بہت زیادہ تھے، پورے عرب کی طاقت لگی ہوئی تھی، یہود کی طاقت لگی ہوئی تھی، نصارہ کی طاقت لگی ہوئی تھی، اور ان یہود و نصارہ نے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے دین کو مٹانے کے لیے اپنی کالی بھیڑوں کو ایمان کا جامہ پہنا کر منافقین کی شکل میں مسلمانوں کی صف میں داخل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا دفاعی نظام انتہائی مستحکم تھا۔ یعنی ایک کلمہ وہ بھی ایسا نہیں تھا جس کو اسلام کے بارے میں کسی طرح کا تردد یا کسی طرح کا تذبذب۔ لیکن آج میرے دوستوں ملت کا سب سے بڑا المیہ یہ، ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ، دیکھو لوگ کہتے ہیں یہودیت سے خطرہ ہے، نصرانیت سے خطرہ ہے، صہیونیت سے خطرہ ہے، ہندوازم سے خطرہ ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں یہ خطرات کچھ خطرات نہیں، بلکہ یہ سب خطرات تو ہماری قوت کو مجتمع اور مضبوط کرنے کا ایک قدرتی انتظام ہے۔ آج پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہے یا پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری برائی کے لیے ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ جو آج اسلام کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں یہ کھڑے نہیں ہوئے، ان کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اور جانتے ہو کس نے کھڑا کیا ہے؟ ان کو حق سبحانہ و تعالی نے کھڑا کیا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے مقابلے کے لیے ہم نے جنات میں سے اور انسانوں میں سے اس شیطانی صفت کے افراد کو اس نبی کے مقابل لا کر کھڑا کیا، یعنی دشمن خود نہیں کھڑے ہوئے بلکہ اللہ نے ان کو کھڑا کیا۔ نبی علیہ السلام کو یہ کہہ کر بتایا گیا کہ جیسے پہلے نبیوں کے خلاف جو قوتیں کھڑی ہوئی تھی وہ خود کھڑی نہیں ہوئی تھی، ان قوتوں کو ہم نے کھڑا کیا تھا۔ لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں طرف سے جو باطل طاقتیں آپ کے مقابلے کے لیے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ خود کھڑی ہو گئی ہیں قوتیں، بلکہ ان سارے دشمنی نظام کو ہم نے کھڑا کیا۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز تپتی ہے تو اس میں قوت آتی ہے، اور جب تک کوئی چیز تپتی نہیں تو اس کے اندر قوت نہیں آتی۔ تو اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً باطل طاقتوں کو اور باطل قوتوں کو کھڑا کرتا ہے۔ لہذا یہ بھی یاد رکھو کہ وہ قوتیں کبھی اسلام کو نہ مٹا سکی ہیں اور نہ قیامت تک وہ طاقتیں اسلام کو مٹا سکی۔ یہودیت کتنا ہی زور بھر لے اسلام کو مٹا نہیں سکے، عیسائیت کتنا ہی زور بھر لے اسلام کو مٹا نہیں سکے، ہندوازم کتنا ہی زور بھر لے وہ اسلام کو مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بقا کی ضمانت خود لی۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ایک حق دین لے کر کے بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام دنیا کی تہذیبوں پر اور تمام دنیا کے ادیان پر اس کو غالب کر دیا جائے۔ تو یاد رکھو یہ جتنی طاقتیں ہیں یہ اسلام کو نہ اب تک مٹا سکی ہیں اور نہ انشاءاللہ قیامت تک مٹا سکیں گی۔ جب یہ مٹا نہیں سکتی تو ان کی طرف سے بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کے دفاع کی کوشش تو کرنی ہے، میری اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے دفاع کی کوشش نہ کی جائے۔ ان کے دفاع کی کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انداز پر کی تھی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، محدثین نے کی، علماء اور فقہاء نے کی، مجاہدین نے کی، اور قیامت تک علماء وہ کوششیں انشاءاللہ کرتے رہے۔ اور ہمارے اس ملک ہندوستان میں بہت ساری عظیم ترین تنظیمیں، مسلم پرسنل اللہ بورڈ اور تمام جماعتوں میں سب سے نمایاں مقام اور خدمات کی تاریخ رکھنے والی جماعت جمعیت علماء اس تحریک کو اور باطل طاقتوں کے مقابلے کے فریضے کو پوری بہتری اور قوت اور طاقت کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تنظیموں کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس کی طرف سے ہم کو تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آج جو ایک نیا خطرہ پیدا ہوا ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، وہ نیا خطرہ کیا ہے؟ ہماری داخلی کمزوری۔ صحابہ کرام داخلی اعتبار سے کمزور نہیں تھے، بے سر و سامان تھے،
مال ان کے پاس کم تھا، ہتھیار ان کے پاس کم تھے، دولت ان کے پاس کم تھی، افراد بھی ان کے پاس کم تھے، لیکن داخلی طور پر وہ کمزور نہیں تھے، اس لیے کہ اگر وہ کمزور ہوتے تو پس گئے ہوتے، کسی مقابلے کے اندر وہ ناکام نہیں ہوئے، معلوم ہوا کہ داخلی طور پر وہ نہایت مضبوط تھے۔ لیکن آج کی ملت اسلامیہ داخلی اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ اب ملت کا ایک بہت بڑا طبقہ غیروں کی سازش کے نتیجے میں، اپنی ناواقفیت کے نتیجے میں اسلامی شریعت اور اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں تذبذب کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگا۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر آپ کو مل جائے گا تلاش کرنے سے، جو اپنے دل میں یہ بات لے کر بیٹھ گیا ہے اور کہیں کہیں دبی اور کھلی زبان میں یہ اظہار بھی کرنے لگا ہے کہ ہاں طلاق کا نظام کچھ ہے تو ذرا ایسا ہی، صاف طور پر ظلم کہنے سے بچ رہا ہے، لیکن وہ الفاظ کو چبا کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دل میں یہ تصور اگر آ جائے تو پھر ایمان کا خاتمہ شروع ہو جائے گا، ازالہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ طلاق کا نظام ہو، تعدد ازواج کا نظام ہو، شریعت جو ہے وہ آپ کی میری کسی مفتی کسی مجتہد کی بنائی ہوئی نہیں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بنائی ہوئی نہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں مولویوں کا بنایا ہوا نظام ہے، جہالت کی بات ہے۔ شریعت مولوی تو کجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی چیز بھی نہیں ہے۔ شریعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو اس شریعت کو تشریح کے ساتھ اور عملی مشق اور نمونے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے، اس کے اجمال کی تفصیل کر دینا ہے، اس کے ضوابط کو صاف طور پہ کھول کر بیان کر دینا ہے، ورنہ نبی علیہ السلام نے شریعت نہیں بنائی۔ شریعت کس نے بنائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور جب شریعت اللہ نے بنائی ہے تو شریعت کے بارے میں اگر یہ تصور آ جائے کہ شاید کہیں کچھ جھول ہے، یہ صاف صاف قرآن پاک کا انکار ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یوں سوچے کہ شاید اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کچھ ظلم اور زیادتی ہے تو گویا وہ اللہ کو ظالم کہہ رہا ہے، اور اللہ کو ظالم کہنا قرآن کا انکار ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ہم ظلم نہیں کرتے، تو ظلم کا تصور اللہ کے بارے میں اگر پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کا انکار ہو گیا، اور قرآن کا انکار اگر ہو گیا تو ایمان پھر کہاں بچے گا؟ اس لیے سب سے بڑا جو اس وقت کا حادثہ اور المیہ ہے، اور آپ کے لیے سب سے زیادہ تشویش کی جو بات ہے علماء کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس وقت امت سے ایمان کی متاع چھن جانے کے حالات پیدا ہو گئے، اور یہ بات میرے دوستو طے ہے کہ امت کو ایمان سے محروم کرنے کے حالات کو بدلنے کے لیے علماء کے سوا نہ کوئی ذمہ دار ہے اور نہ کوئی اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کام کو کرنے کے ذمہ دار بھی علماء ہی ہیں اور صلاحیت بھی انہی کے اندر ہے، وہی یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ ملت سے ایمان رخصت نہ ہو جائے، ملت ایمان سے محروم نہ ہو جائے، وہ کفر کی حدود میں داخل نہ ہو جائے، اس خرابی سے بچانے کے لیے علماء کے سوا نہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے اور نہ کسی سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ دیکھو دو کام، ایک ہے بقا، ایک ہے اشاعت۔ اسلام کی اشاعت کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، لیکن اسلام کی بقا کی کوششوں کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اسلام کو پھیلانے کی کوششیں کرنے کے لیے جو آدمی عالم نہیں ہے وہ بھی کوششیں کر سکتا ہے، اور بہت بڑی جماعت یہ کام کر رہی ہے۔
ہماری جو تبلیغی جماعت ہے اس میں جو احباب لگے ہوئے ہیں ان میں عالموں کی تعداد بہت مختصر ہے. زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو عالم نہیں کہلاتے، لیکن دین کو پھیلانے کا کام وہ بڑے پیمانے پر الحمدللہ کر رہے ہیں. تو دین کو پھیلانا یہ کام عالم بھی کر سکتے ہیں، غیر عالم بھی کر سکتے ہیں، لیکن دین کو بچانا اور دین کا تحفظ یہ عالموں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور جب یہ کام دوستوں کوئی نہیں کر سکتا تو پھر ہم کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب ہم کو کرنا ہے، ہمارا کام ہے، تو ہمیں انتظار کس چیز کا ہے؟ آپ بتاؤ، کیا ہم اس وقت کھڑے ہوں گے جب امت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ اس وقت کھڑے ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا وقت یہ ہے اس سے پہلے کہ امت کے لوگ مرتد ہونے لگے، ایمان کو خیر بات کہنے لگے اور وہ کفر کی وادیوں میں جانے لگے. علماء کا فرض اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور امت کو اس فتنے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں. لوگوں کو بتائیں کہ شریعت لوگوں کو دبانے کے لیے نہیں آئی ہے، شریعت تو لوگوں کو ظلم اور زیادتی کے نظام سے نکالنے کے لیے آئی. مثلا طلاق ہی کے سلسلے میں ایک واویلا ہے کہ صاحب 3 طلاقوں کا قانون یہ عورت پر ایک طرح کی زیادتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ قرآن پاک نے جو 3 طلاقوں کا نظام دیا ہے اس امت کو، وہ عورت پر ہونے والے صدیوں کے مظالم سے بچانے کے لیے دیا. یعنی عورتوں پر صدیوں سے ایک ظلم ہوتا آ رہا تھا، اس ظلم کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طلاقیں اس شریعت کے اندر رکھی. آپ علماء کرام ہیں، تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دستور یہ تھا کہ ایک عورت کسی کے نکاح میں آ گئی تو اس کے رحم و کرم پہ ہوتی تھی، وہ اس کو تنگ کرتا تھا. آج طلاق دے دی، پھر ایک رجعت کر لی، پھر طلاق دے دی، پھر رجعت کر لی، 100 مرتبہ دے دی، 50 مرتبہ، کچھ گنتی ہی نہیں تھی. باقاعدہ کہتے تھے کہ تجھے تڑپا تڑپا کے ماروں گا، نہ ادھر کی چھوڑوں نہ ادھر کی چھوڑوں. کیسے کہ تجھے طلاق بھی دیتا رہوں گا اور رجعت بھی کرتا رہوں گا، تو میں تو تجھے بیوی کا مقام دوں گا نہیں اور تجھے آزاد بھی نہیں کروں گا کہ دوسرے کے یہاں بیوی کی حیثیت سے تجھ کو عزت ملے. یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا. اسلام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دیکھا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ دیکھو آج تک جو عورتوں پر یہ ظلم ہوتا رہا، آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اب مرد کی یہ اجارہ داری ختم کہ جتنی چاہے طلاق دے دے، جب تک چاہے عورت کو رکھے، اپنی چلے گئی. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. بس 2 مرتبہ طلاق ہو گئی تو ابھی تک تمہارے ہاتھ میں چابی ہے. فإمساک بمعروف، ڈھنگ سے رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، او تسریح بإحسان، دل بھر گیا ہے رکھ نہیں سکتے ہو تو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ اس کو اس کے گھر واپس کرو. فإن طلقها، لیکن اگر دوبارہ تم نے یہ ظلم کیا، ایک بار اور اپنی زبان سے طلاق بول دیا، تو اب یہ چابی تمہارے ہاتھ سے واپس لے لی جائے. اب تم لاکھ کوشش کرو، ناک رگڑ لو، دنیا کی کوئی طاقت اب اس عورت کو تمہارے ظلم کے شکنجے کے اندر نہیں رہنے دے گی. اب یہ عدت گزرتے ہی آزاد ہو جائے گی. تم کسی صورت میں اس کو اپنے پاس رکھنے کے لائق نہیں. آپ بتائیے طلاق کا یہ نظام جو ہے ظلم ہے یا ظلم کو خاتمہ کرنے کی ایک تدبیر ہے؟ یہ تو ظلم کو ختم کرنے کی ایک تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ظلم بنا کر کے پیش کر دیا. اور اس میں بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے عالموں جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، پگڑیاں باندھ رکھی ہیں، جبے اور شیروانیاں سلوا رکھی ہیں، ان کو ٹی وی پر، میڈیا پر لا کر
ان کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو دھندلا کرایا جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں سے اسلام کی دولت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرا یہ خیال اور میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جتنی سازشیں بیرونی طور پر ہو رہی ہیں، ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری بڑی بڑی تنظیمیں، ہمارا دارالعلوم دیوبند، ہمارے اکابرین پوری ہمت اور محنت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہر قدم پر ہمیں ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا رہنا ہے۔ لیکن اپنی بساط پر گھر کا کام تو ہم کو خود سنبھال لینا چاہیے۔ سارے باہر کے معاملات کو وہ سنبھال رہے ہیں، گھر میں بھی آ کے وہی کریں صفائی، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو ہم کو اپنی حد تک گھر کو سنبھالنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے اور آپ حضرات کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم کو یہ تحریک چلانی چاہیے کہ گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ ہم کو لوگوں کے پاس جانا اور ان کو شریعت کی صحیح صورتحال بتانی۔ چائے کے ہوٹلوں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، شریعت کی الف باتیں نہیں جانتے اور شریعت پہ تفسیر ہو رہے ہیں، اور ان تفسیروں میں ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ ایمان چلا جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کفر میں چلے گئے بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو کون بچانے کے لیے آئے؟ بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوپالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہم سے کام لینا ہے، لہذا ہم کو وہ مواقع بھی دیے۔ یہ مسجدیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے حوالے فرمائی ہیں، یہ خامخواہ نہیں، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ اصلاح کا بہترین مرکز ہے۔ مسجد کے واسطے سے آپ ملت کے ایک ایک فرد کے رابطے میں آ سکتے ہیں، ایک ایک فرد تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ رابطے کا بہترین مرکز اور بہترین سینٹر ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ ہم ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں انشاءاللہ شریعت کی صحیح صورتحال اور شریعت کی صحیح تعلیم اور شریعت کی صحیح واقفیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی چاہتے ہیں، اللہ آپ کے ارادوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، کام ایک دن کا نہیں ہے، یہ کام تو ہمیں پوری زندگی کرنا ہے، مرتے دم تک کرنا ہے، اسی کو کرتے کرتے مرنا ہے۔ لیکن کسی بھی کام کو بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے اس کے لیے کچھ عنوان ہوتے ہیں۔ ابتدا کے لیے ذرا سا کوئی عنوان قائم کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ہلچل پیدا ہو کر اور اس کام میں لگنے کا ایک عام ماحول اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ لہذا میرا خیال یہ ہے، میں آپ حضرات کو اسی لیے مشورے کے لیے میں نے زحمت دی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرٹھ کے کسی بڑے مقام پر جہاں شہر کی اکثریت آ سکے، وہاں ہم تفہیم شریعت کے عنوان سے لوگوں کو جمع کریں اور اپنے اکابر کو بلا کر ان کے سامنے شریعت کی صحیح تصویر پیش کریں۔ اور جب ہمارے اکابر اس بڑے پروگرام کے اندر شریعت کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو ایک تو لوگوں میں طلب پیدا ہو جائے گی، جب ہم وہاں جائیں گے تو لوگوں کو ہماری بات سننے کا پہلے سے اشتیاق اور جذبہ ہوگا۔ اور بھائی مجھ جیسا کم علم آدمی جب ان بزرگوں کی باتیں سنیں گے ہم بیٹھ کر کے تو ان کے انداز سے، ان کی علمی صلاحیتوں سے، ان کی معلومات سے بہت کچھ ہم کو مواد ملے گا، بہت کچھ ہم کو وسائل ملیں گے کہ کس طرح ہم اس کام کو ملت میں جا کر گھر گھر کر سکیں۔ تو پہلے ایک ہم بڑا پروگرام کریں اور پھر یہ طے کر لیں، یہ تو آج ہی طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ یہ تحریک ہم جاری رکھیں انشاءاللہ۔ تو ایک اس کے لیے پروگرام تفہیم شریعت کے عنوان سے ہو جائے، یہ میری رائے ہے، فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ تو آپ حضرات کے مشوروں سے ہوگا۔ یہ رائے ہے کہ ایک بڑے مقام پر، کشادہ مقام پر مشورے سے ایک بڑا پروگرام ہو جائے اور اس کا عنوان اگر مناسب ہو تو یہ عنوان تفہیم شریعت کانفرنس یا جلسہ
اس طرح کے عنوان سے پروگرام طے کر لیے جائے اور پھر اس پروگرام کی روشنی میں بڑوں سے استفادہ کر کے اور پوری ملت تک اسلام اور شریعت کی صحیح صورتحال پہنچا دیں تاکہ ملت کافر ہونے سے بچے. ورنہ آج ملت کے 200-400 نہیں لاکھوں افراد کفر کی سرحد پہ کھڑے ہوئے. اگر اب بھی ان کو نہ بچایا گیا میرے دوستوں تو شاید ان کا اگلا قدم کفر کی بازی ہو. اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو دوستوں ذرا سوچو, یہاں ہم کچھ بھی کہتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تم کو اس لیے اپنا جانشین اور وارث بنایا تھا کہ میں اپنی جس امت کو جہنم سے بچانے کے لیے روتا رہا, پتھر کھاتا رہا, تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ امت کافر ہوتی چلی گئی اور تم اپنے حجروں میں بیٹھے رہے, اپنے کاموں میں لگے رہے. تو دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا کوئی جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکیں گے. اس لیے ہم بچا تو نہیں سکتے, یہ تو اللہ کا کام, لیکن بچانے کی امکان بھر کوشش کر کے کم سے کم ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان تو دلا سکتے ہیں کہ اے آقا, ہم جس لائق تھے, جیسے تھے, جیسے بھی ہم سے ہو سکا کھڑے ہو گئے تھے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, کھڑے ہو گئے تھے, کھڑے ہو سکتے تھے, بس کھڑے ہو گئے تھے. آپ ہماری اسی کاوش کو قبول فرما لیجیے. تو اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے اور اللہ کا رسول بھی رؤوف الرحیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کام بھی ہم نے کر لیا تو اللہ کو بھی ہم پر رحم آ جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم پر محبت آ جائے گی اور ہمارا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا. تو اس موضوع پر آپ حضرات رائے مشورے سے جو نظام تشکیل دینا چاہیں میں خادم کی حیثیت سے انشاءاللہ اخیر تک آپ کے ساتھ اس نظام سے جڑ کر کے جس لائق کو انشاءاللہ آپ کی قیادت میں آپ کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سارے لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بار پھر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بہت دیر تک آپ حضرات کی سما فراشی کی, جبکہ آپ خود بڑے علماء ہیں. مجھے آپ کے سامنے زیادہ نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن بول گیا. آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں. اللہ ہم کو آپ کو سب کو معاف فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. ہمارے عزیز محترم حضرت مولانا کی رسالت صاحب کہ یہاں تقریروں کا سلسلہ نہیں, اس لیے کہ آپ حضرات خطابت کے بعد اور انتہائی میدان سوال کہ یہاں تقریروں کا سلسلہ حصہ آپ کی خطابت سے, اس لیے کہ آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ اور انتہائی میدان سوال. اصل مقصد جیسا کہ بیان کیا گیا آپ حضرات کی رائے سے